السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جتنے بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی کے لیے پیش کیے تھے، درخواستیں دائر کی تھیں، وہ سب خارج ہو چکی ہیں۔ وہ نااہل کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو سکے۔ سب سے بڑی خبر، اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے مین جو ہے وائس چیئرمین بھی ہیں عمران خان کے بعد، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کی عمر کا بھی تقاضا بہت زیادہ ہے، عمر ان کی کافی ہے، ان کو پوری طرح سیاست آتی ہے، کیونکہ وہ بھی ہر پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد پی ٹی آئی میں آیا ہے، اور انہوں نے کافی حد تک تکلیفیں برداشت کی ہیں پی ٹی آئی میں۔ تقریباً 3-4 منتھ ہو چکے ان کو جیل میں، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کے جو بیٹے ہیں بیٹی ہے، ان کی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، ان کے بالکل کوئی بھی مسئلہ نہیں بنا۔ تو دیکھا جائے دوسری بڑی نیوز یہ ہے کہ نون کی زیادہ تر سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں، سب ٹکٹیں واپس کر رہے ہیں۔ آج تک کی جو کنفرم نیوز ہے اس میں 15 پی ٹی اے نون لیگ کے ایم پی اے نے ٹکٹ واپس کر دیا کہ ہم یہ ٹکٹ نہیں لے سکتے، ہم نہیں الیکشن لڑ سکتے۔ ان کا ایک ہی بیان ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، 16 منتھ میں آپ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پورے پاکستان میں رول رہے ہیں، یعنی کہ پریشان ہیں، تو ہم لہٰذا آپ کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اگر پی ٹی آئی والے ہمیں ٹکٹ دیں تو ہم بآسانی جیت جائیں گے۔ تو سب سے دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے تو پی ٹی آئی والے تو بآسانی جیت رہے ہیں، اور نون والے بآسانی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، نہ تو پی ٹی آئی یا نون مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس کچھ ووٹ ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنی عزت بچا لیں۔ تو میں نے کل بھی آپ کو ایک سروے کی رپورٹ دی تھی کہ جو لاہور میں بڑا سروے ہوا ہے، اس میں 14 سیٹوں میں 10 سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، بآسانی جیت رہی ہے۔ 2-4 باقی جو سیٹیں ہیں اس پر تو پتہ چلے گا جب الیکشن ہوں گے کتنے مارجن سے نون والے جیتتے ہیں۔ تو اوورآل پاکستان کی کنڈیشن پر نظر ڈالی جائے تو کافی حد تک پی ٹی آئی کو سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ تقریباً کافی حد تک 75% جو خارج ہوئی تھیں کاغذات نامزدگی کی درخواستیں، وہ 75% منظور ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بہت سٹرونگ سائڈ مانی جا رہی ہے۔ آج مراد سعید کا کے پی کے میں سب سے بڑا جو مارکا ہوگا وہ پی ٹی آئی میں کی بہت بڑی سیٹ ہے، بہت بڑا آدمی ہے وہ، کے پی کے کا سب سے جو مین آدمی ہے وہی ہے، تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اور چند ایک ایسے ہیں جو ابھی بھی لڑکھڑا رہے ہیں، ان کے منظور نہیں ہو رہے، جس طرح شاہ محمود قریشی ہو گئے، اس طرح 1-2 آدمی اور بھی ہیں۔ پہلے عمران خان کا بھی ایک تو کینسل ہوئے، پر بعد میں عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا، اور آنے والے دنوں میں مزید، کیونکہ الیکشن میں تو چند دن رہ چکے، 1 منتھ رہ چکا ہے، اور کیا الیکشن ہوں گے تو 1 منتھ رہ گیا، اگر نہ ہوئے تو آگے جو بھی ڈیٹ ہوگی اس پر ہی الیکشن لڑیں گے۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو بہت بڑی نیوز ملنے والی ہے، اور عمران خان کو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے 15 تاریخ تک۔ تو سب سے بڑی یہ نیوز ہے کہ عمران خان بھی 15 تاریخ کے بعد اگر رہا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا، تو پی ٹی آئی والوں کو اور کیا چیز چاہیے۔ پی ٹی آئی والے تو سکون سے ہیں۔ مریم نواز کہتی تھی کہ پی ٹی آئی والوں سے تو کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا، کوئی الیکشن ہی نہیں لڑے گا، ان کے پاس ٹکٹیں دینے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، تو آج ہی وہ
کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جتنی بھی ٹکٹیں واپس ہو رہی ہیں ایم پی اے راضی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم الیکشن اسی صورت میں جائیں، یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس کی وجہ سے ہم کامیابی سے جی سکیں، پر ایسا لگتا نہیں ہے۔ دوسری طرف آج کی جو ابھی کی نیوز ہے کہ الیکشن کمیشن ٹوٹل فلاپ ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ ٹوٹل جتنا بھی سٹاف ہے وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان پر اتنا ایک دباؤ ڈالا گیا ہے کہ آپ استعفے دیں یا آپ الیکشن ڈیلے کریں، کیونکہ وہ استعفے دینے ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر استعفے نہیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو ہر حال میں الیکشن کروانا ہے، کیونکہ آپ سپریم کورٹ عدالت کی توہین ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے، 14 مئی سے لے کر اب تک 1 سال ہو چکا ہے، الیکشن نہیں ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن ہی نہیں کرا رہی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یہ طریقہ کار جاری ہے۔ تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے، ابھی کنفرم نہیں، منظور نہیں ہوا، پر جو نیوز آ رہی ہیں، کنفرم ذرائع سے نیوز آ رہی ہیں کہ وہ استعفے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں سب، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالت سے تو پہلے اتنی بار ڈیبیٹ کر لیا ہے، عدالت سے ریلیف لے لیا ہے، تو آگے ہم کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی اپنی سائڈ پر ہونے جا رہا ہے، اور نیا جب الیکشن کمیشن آئے گا تو نیا آدمی آئیں گے، نئے سیٹیں بنیں گی، نئے کام ہوں گے، تو پھر دیکھا جائے گا کیا صورتحال پاکستان میں بنتی ہے الیکشن کے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اینڈ کمنٹس لازمی کرنا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔